اب فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یہ دو رکوع جیسا کہ میں نے عرض کیا، ویسے تو 4 رکوع ہے مسلسل تحویلی، ان میں پہلے رکوع میں بھی 15ویں رکوع میں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت، تعمیر کعبہ جو اب مرکز بننے والا ہے ہمیشہ کے لیے، اہل توحید کا قبلہ بننے والا ہے، تو اس کے لیے اب پھر حضرت ابراہیم کی شخصیت پر ارتکاز آ رہا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہوگا جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کر لیا ہو۔ رغبت کا لفظ عربی زبان میں دو طرفہ لفظ ہے اپنی اصل کے اعتبار سے، راغبہ الہ، راغبہ عن۔ الہ ہو تو کسی شے کی طرف رغبت ہونا ہے، اس کی طرف مائل ہونا، رغبت ہونا، اس کو پسند کرنا، اور راغبہ عن کسی شے سے متنفر ہو جانا، کسی شے سے اعراض کرنا، کسی شے سے فرار اور گریز کا راستہ اختیار کرنا، تو رغبہ دونوں طرف جائے گا۔ اسی طریقے سے مالا الہ، مالا عن، مال سے میلان، میلان کسی شے کی طرف اور میلان کسی شے سے کے برعکس، یعنی اس سے ہٹنا، اس سے بعد، اس سے دوری پیدا ہو جانا، تو یہ الفاظ دو طرفہ ہیں۔ صرف صلہ جو ہے اس کے ساتھ اگر الہ ہوگا تو اس شے کی جانب رغبت ہے، اور اگر عن ہوگا تو اس کی طرف سے نفرت کی شکل ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ملت کا لفظ سمجھ لیجئے، اگرچہ یہ تقریباً دین کے ہم معنی ہے، اس کی لغوی اصل کے اعتبار سے تو بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں۔ املال کے معنی لکھوانا بھی ہے، جیسا کہ آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں آخر میں جا کر جو آیت الدین ہے، فَلْيُمْلِلْ، تو املا کرائے، تو املال لکھوانا بھی ہے۔ تو اس سے یہ کہ جو شے لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے، معین ہے، یہ گویا کہ جو سنت ثابتہ ہے اللہ کی، وہ گویا کہ ملت، اس معنی میں لفظ دین اور لفظ ملت تقریباً ہم معنی ہیں۔ البتہ استعمال جو ہے، یوسیج، وہ دین جو ہے وہ اللہ کی طرف بھی اس کی نسبت ہوگی اور بندوں کی طرف بھی ہو جاتی ہے۔ میرا دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ دین اللہ، اللہ کا دین ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، دین کی ایک تیسری نسبت نبی کی طرف بھی ہوتی، دین محمد، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دین کی نسبتیں تینوں ہو سکتی ہیں، جبکہ ملت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی، اور ملت کی نسبت افراد کی طرف بھی نہیں، میری ملت، یہ کوئی اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ البتہ جمع کسی قوم، کسی امت کے ملت جو ہے اس کی طرف نسبت ہو جائے گی، یا پھر ملت کا لفظ آتا ہے اس نبی اور رسول کے لیے کہ جو در حقیقت اس کے لیے جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، ملت ابراہیم، ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ، ملت اللہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا، جبکہ دین اللہ، دین و محمد، دینی، دینکم، دینہو، دینی، یہ تمام الفاظ دین جو ہے اس کی ساری نسبتیں ممکن ہیں، جبکہ ملت کے لیے یہ خاص معاملہ ہے، اللہ کے لیے لفظ ملت نہیں آتا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہوگا کہ جو اعراض، انکار یا تنفر یا فرار کا راستہ اختیار کرے ابراہیم کے طریقے سے، سوائے اس کے سفیہ، بے وقوف کو کہتے ہیں، احمق کو، سفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو خود حماقت میں مبتلا کر لیا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو اسے پسند فرما لیا تھا دنیا میں بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور استفاء کا لفظ تمام رسولوں کے لیے آتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہ سورہ آل عمران میں آئے گی آیت، اور ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حج کا آخری رکوع، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو اسی طرح حضرت ابراہیم بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، برگزیدہ ہیں، پسندیدہ ہیں۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی یقیناً وہ صالحین کے زمرے میں ہے۔ صالحین جو ہے اصل میں تمام پوری جماعت کے لیے آ جاتا ہے، چاہے وہ صدیقین ہوں، انبیاء ہوں، شہداء ہوں، پھر صالحین۔ وہ آیت مبارکہ جو ہے سورہ نساء کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو وہاں صالحین ایک کیٹیگری بھی ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہے، سب سے نیچے بیس لائن صالحین، اس سے اوپر شہداء کا رتبہ ہے، اس سے اوپر صدیقین کا مقام ہے، اور اس سے اوپر سب سے بلند انبیاء کرام کا مقام ہے۔ لیکن ان سب کو بھی چونکہ بیس لائن صدیقی جو صالحیت ہے، تو گویا کہ سب کے سب صالحین میں اس لفظ کے اندر سب مشترک ہوں گے، سب شامل ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہاں پر یا تو جب جو آیا ہے، یاد کرو جب
لیکن یہاں جب کے آگے یا تو جب کہیے یا جب کبھی یہ اب اضافہ کریں گے تب اس کا مفہوم ادا ہوگا. اذ قال له ربه اسلم، جب بھی کہا اس سے اس کے رب نے فرما برداری اختیار کرو، اب یہ نیا حکم آیا ہے تابعداری اختیار کرو. قال اسلمت لرب العالمین، فوری اس کا جواب، اس کا طرز عمل یا اس کے جو یوں سمجھیے تصویر حال، ان کا طرز عمل یہ رہا کہ میں اپنا سر جھکاتا ہوں، اسلمت لرب العالمین، سر تسلیم خم کر رہا ہوں اس ہستی کے سامنے جو تمام جہانوں کی مالک اور پالنہار اور پروردگار ہے. جب ایسا ہوا، یہاں پھر نوٹ کر لیجئے اسلام کا وہ مفہوم جو میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ اسلام اگر آپ ویسے لائیں گے تو بیس لائن ہے، اس سے اوپر ایک رتبہ ایمان، اس سے اوپر احسان. لیکن یہ کہ یہ اسلام یہاں جو لفظ آ رہا ہے وہ در حقیقت ان تمام مراتب کو سمیٹے ہوئے ہے. جیسے صالحین میں وہ تمام مراتب آ گئے کہ جو انبیاء اور صدیقین اور صالحین کے ہیں، لفظ صالحین میں وہ سب شامل ہو گئے، ایسے ہی یہاں پر لفظ ان دونوں رکوعوں میں لفظ اسلام اس معنی میں آیا ہے جو اصل حقیقت ہے اسلام کی، ہمتن ہما وجوہ، سر تسلیم خم کر دینا. قال اسلمت لرب العالمین، یہ گویا کہ وہی بات ہو گئی جو پچھلے رکوع میں آئی تھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب کہ آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں، بڑے بڑے امتحانات میں ڈالا، اس نے ان سب کو پورا کیا، وہ سب میں پورا اترا. وہی بات یہاں اس معنی میں آ گئی اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کے رب نے اس سے کہ اطاعت کر، سر جھکا دے. قال اسلمت لرب العالمین، ہمیشہ اس کا طرز عمل یہی رہا، خواہ کوئی حکم تھا، خواہ 100 برس کے بوڑھے کو 13 برس کے اکلوتے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم آیا ہے، سر تسلیم خم رہا. وہاں بھی لفظ اسلام آیا ہے، نوٹ کیجئے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، جب دونوں باپ بیٹا نے سر تسلیم خم کر دیا، دونوں نے گردن جھکا دی، دونوں نے اپنے رب کے فرمان کو قبول کر لیا، اطاعت کے لیے تیار ہو گئے. فلما اسلما، اب وہاں تسلیہ کا صیغہ ہے، جب دونوں نے اسلام یعنی اطاعت اور فرما برداری کی روش اختیار کی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پچھاڑ دیا ابراہیم نے، باپ نے بیٹے کو اسماعیل کو پیشانی کے بل، تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو. وہ شفقت پدری جو ہے وہ کہیں اس وقت عین وقت پر جو ہے ہاتھ میں کہیں ارتعاش پیدا نہ کر دے. للجبین، وضاحت کی قرآن نے کہ اسے پیشانی کے بل لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے. وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، اور ہم نے پکارا اسے، ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو اپنا خواب پورا کر دیا. انا کذالک نجزی المحسنین. قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب، اور اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی علیہم الصلوۃ والسلام. بہا کی ضمیر کے بارے میں دو آراء ہیں. یہ صاحب کشاف جو ہیں علامہ زمخشری، ان کی رائے تو یہ ہے کہ بہا کی ضمیر قریب میں اس قول کی طرف جائے گی اسلمت لرب العالمین، یعنی اسی روش، اسی طرز عمل کی وصیت کی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی. لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کا بہا کی ضمیر ہے وہ ملت کی طرف جا رہی ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، کون ہوگا جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا. تو ملت کی جگہ یہاں پر بہا کا لفظ آیا ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوب. میرے نزدیک علامہ زمخشری کی رائے زیادہ مضبوط ہے. ضمیر کا مرجع جو ہے ہمیشہ قریب ترین تلاش کرنا چاہیے، الا یہ کہ پھر اس کا کوئی اور رکاوٹ ہو. ابراہیم نے بنی، بیٹے، بنین سے اصل میں بنا ہے، بنون، بنین، اور بنین میں جب ہا کی ضمیر آ گئی جس کی طرف یہ مضاف ہو گیا تو وہ نون گر گیا، بنی. تو نوٹ کیجئے اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ کم سے کم 3 بیٹے، 2 پر تو تثنیہ کا صیغہ آتا. تو نوٹ کیجئے کہ حضرت ابراہیم کے 8 بیٹے تھے. بہت کم لوگوں کو یہ چیز معلوم ہے. 2 بیٹے تو مشہور ہیں بہت، حضرت حاجرہ، ان سے حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی. سب سے بڑے بیٹے وہی ہیں، وہی ذبیح اللہ ہیں، وہی ہیں کہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر میں ان کے ہیلپر ہیں، مددگار ہیں، معاون ہیں. پھر حضرت حاجرہ مصری ہیں، مصر کے اس وقت کے بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی کہیے. لیکن یہ کہ جب اس نے
اپنے نکاح میں دیا ہے یا پیش کیا حضرت ابراہیم کو اپنی بیٹی کو تو کنیز کہہ کر پیش کیا، جیسے کہ تواضع میں کہا جاتا ہے، یہ آپ کی خدمت گزاری میں رہے گی، تو اس لیے یہودیوں نے کنیز بنا دیا انہیں، اور وہ کنیز ہی کنیز زیادہ جو ہے گویا کہ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ تو چونکہ اصل منکوحہ بیوی سے نہیں تھے بلکہ کنیز سے تھے، تو درجے میں گویا کہ کم ہوئے۔ یہ سارا انہوں نے اسی بنیاد پر جو ہے یہ ساری عمارت کھڑی کی ہے، حالانکہ وہ شہزادی تھی مصر کی اور شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ سب سے بڑے بیٹے اسماعیل، ذبیح اللہ وہی ہیں۔ حضرت سارہ جو عراقی ہیں، عراق کے ہی تھے حضرت ابراہیم بھی، اور آپ کے خاندان ہی سے حضرت سارہ بھی ہیں، تو حضرت سارہ جو ہے ان کے بطن سے پھر حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی، جن کے دو بیٹے تھے، عیسو اور یعقوب۔ پھر تیسری بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قطورہ، بنی قطورہ، یہ 5 بیٹے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کے تیسری بیوی سے ہیں۔ ان میں سے ایک زیادہ مشہور ہے مدیان یا مدین، اس لیے کہ اس کی نسل تھی جو جا کر آباد ہوئی ہے اس جگہ پر جسے مدین کہا جاتا ہے، علاقہ مدیان یا مدین کا، اور ان کی نسل میں حضرت شعیب کی جو ہے جو بعثت ہوئی ہے اللہ کے ایک رسول کی حیثیت سے، وہ تیسری شاخ میں ہے۔ درمیان میں کوئی نبوت یا رسالت نہیں ہے حضرت ابراہیم سے حضرت شعیب تک، اور جو پہلی نسل تھی اس میں حضرت ابراہیم رسول تو ہے، حضرت اسماعیل رسول ہے، پھر کوئی رسول اور نبی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ البتہ یہ جو درمیانی جو ہے نسل کی شاخ حضرت اسحاق، ان کے 2 بیٹے یعقوب اور عیسو، یعقوب کو نبوت دی ہے، عیسو نبی نہیں تھے، پھر ان کے 12 بیٹے ہیں کہ جن سے یہ نسل ابراہیمی چلی ہے۔ تو وصیت کی اسی بات کی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی۔ حضرت یعقوب کی 4 بیویوں سے 12 بیٹے تھے۔ یا بنی، اب یہ ہے وہ وصیت، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ ویسے تو وصیت کا لفظ عام ہے، کسی بھی وقت نصیحت کی جائے، تاکیداً کی جائے، لیکن عام طور پر یہ انتقال کے وقت کے لیے جو بات کہی جاتی ہے، کسی فوت ہونے والا شخص جو بات کہتا ہے، وصیت کا لفظ جو ہے اسی پر اس کی اطلاق ہوتی ہے۔ اور یہاں آگے ظاہر ہو جائے گا کہ جو حضرت یعقوب کی وصیت ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دولت مند آدمی ہے، مالدار ہے، تو وہ اپنی موت کے وقت جو ہے وہ اپنی دولت اور اثاثے اور ایسٹس اور کس سے کیا لینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، ظاہر بات ہے یہی اس کی اہم ترین شے ہوتی ہے، تو وہ اپنی اولاد کو اسی کے بارے میں مطلع کرے گا۔ یا کوئی خزانہ کہیں پر گاڑ کے رکھا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے مرتے دم بھی نہیں بتائے گا، تو پھر آگے کیسے منتقل ہوگا، وہ تو پھر زمین ہی کا پیبند ہو کر رہ جائے گا۔ تو کسی دولت مند آدمی کے لیے موت کے وقت کی وصیت ہوتی ہے جائیداد کے بارے میں، دولت کے بارے میں، اپنے ایسٹس کے بارے میں۔ حکیم انسان، دانا انسان، جیسے کہ حضرت لقمان کا معاملہ بھی جو ہے وہ در حقیقت وصیت ان کے انتقال کے وقت ہی کی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت لقمان نے اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، اسی طریقے سے یہ وصیتیں جو ہیں حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب کی، بلکہ تورات میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ احبار یہود کے اپنے جو اقوال ہیں ان میں ان کا ذکر موجود ہے، اور گنزبرگ نے ایک کتاب لکھی ہے کہ یہود کی جو ٹیلز اینڈ سٹوریز ہیں، جوش سٹوریز، اس میں جو ہے ان چیزوں کا تذکرہ اس نے کیا ہے، اور تقریباً یہی الفاظ جو آگے آ رہے ہیں یہ اس کے اندر موجود ہیں۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے۔ الدین، اب یہاں پھر دیکھیے الف لام یہاں لگا ہوا ہے، یہاں پر گویا کہ معہود ایک دین، وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ اسلام۔ اس کی وضاحت آگے بھی ہو رہی ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے تمہیں۔ اب یہاں دیکھیے تموتن، ہرگز مت مرنا، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ موت جو ہے در حقیقت وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، نہ اسے یہ اختیار ہے کہ وہ کب آئے اور کب نہ آئے، تو موت نہ آنے پائے تمہیں مگر حالت فرما برداری میں۔ یہاں پر اسلام کا ترجمہ کر کے لوگ اسلام کی حالت میں موت آئے تو اس آیت کی حقیقت جو ہے وہ اسے گویا کہ گزر جاتے ہیں بغیر اس پر غور کیے۔ اسلام تو ہم سب کے سب مسلمان ہیں، یہ سب جو مرتے ہیں ہمارے عزیز رشتہ دار تمام مسلمان دنیا میں حالت اسلام ہی میں مر رہے ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن حقیقت اسلام کے معنی فرما برداری، دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اور جیسا کہ یہ چونکہ جو خطبہ نکاح حضور کا مسنونہ خطبہ ہے، اس میں جو آیت آتی ہے، پہلی آیت
جو آپ پڑھا کرتے تھے خطبہ نکاح میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کی وضاحت میں یہ خطبات میں تفصیل سے بیان کیا کرتا ہوں، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، یہاں بہرحال اس درس کی ضرورت کے لیے میں اسے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ یہ جو اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہوا، چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کس لمحے آ جائے، لہذا اگر کسی نے طے کیا ہو کہ مجھے نہیں مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں، تو ایک ہی شکل ہے کہ کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو، اس لیے کوئی اختیار تمہارے پاس نہیں، اسی لمحے موت آ سکتی ہے۔ کس کے پاس یہ یقین ہے کہ میں شراب پی لوں گا، اس کی جو بھی سکر اور اس کی جو نشے کی لذت ہے وہ لے کر پھر میں اس سے نکل بھی آؤں گا، پھر توبہ کر لوں گا، پھر آ جائے موت؟ کیا پتہ ہے اسی حالت میں موت آ جائے۔ بڑی حسرت ناک موت ہے۔ اسرار الحق مجاز، بہت بڑے شاعر لکھنؤ میں، اور موت کس طرح ہوئی؟ آخری جو گھڑیاں ہوتی جن کو آپ اسمال آورز آف دی مارننگ کہتے ہیں، کہیں 2-3 بجے کسی شراب خانے سے نکلے ہیں، نشے میں دھت، چکرا کر گرے ہیں، کروٹ لی ہے، نالی میں گئے، نالی میں ہی موت واقع ہوئی ہے، وہاں سے لاش برآمد ہوئی۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ کس قدر حسرت ناک موت ہے۔ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ میں اس گناہ سے فارغ ہو جاؤں گا، پھر توبہ کا بھی مجھے موقع مل جائے گا، اور پھر میں موت جو ہے اس وقت تک کے لیے ٹال سکتا ہوں؟ اگر تو طے کرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے مگر فرما برداری کی حالت میں، تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ کوئی لمحہ نافرمانی میں بسر نہ ہو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ ہے اس کی تاکید کا جو انداز ہے، ورنہ تو اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، کوئی زور کلام ہی سرے سے نہیں ہے۔ دیکھنا اسلام کی حالت میں مرنا، جیسا کہ ہم مر رہے ہیں، سب کے سب جو ہیں مسلمان ہی ہیں جو مر رہے ہیں۔ وہ سود خور بھی مسلمان ہے، شراب خور بھی مسلمان ہے، جو بھی کچھ حرام خور ہے، جو بھی کچھ ہے مسلمان ہے، مسلمان تو ہے، قانوناً تو مسلمان ہے، لیکن اصل جو یہاں کہنے کا مقصد ہے وہ اسلام جس کا اوپر ذکر آیا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، وہ اسلام سر تسلیم خم رہے، جو حکم آئے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اب یہاں پہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ یہود سے، بنی اسرائیل، اور یعقوب اب یہ اسرائیل ہے۔ تورات میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں، یعقوب ان کا نام رکھا تھا والد نے، اس لیے کہ اصل میں یہ دونوں جڑواں بھائی پیدا ہوئے تھے، عیسو اور یعقوب۔ تو جو بعد میں پیدا ہوئے یعقوب، پہلے ولادت ہوئی ہے، ظاہر بات ہے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں، تو ایک پہلے ہے دوسرا بعد میں۔ الفاظ یہ آتے ہیں کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، اس کی ولادت اس طور سے ہوئی کہ بھائی جو ہے بڑا شمار ہوگا، وہ چاہے 2 منٹ کا فرق ہو، وہ بڑا بھائی جو ہے پہلے ولادت ہو گئی تھی، اس کی ایڑیاں پکڑے ہوئے، گویا کہ اس کے بعد اس کے عقب میں اس کے پیچھے یعقوب کی ولادت ہوئی، اس لیے نام یعقوب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر تورات میں یہ آیت موجود ہے کہ تمہارا نام آئندہ سے اسرائیل ہوگا، اب تم اسرائیل کہے جاؤ گے۔ اسرائیل معنوی لفظ ہے، عبداللہ، اسر، اسیر کا لفظ جو جس سے بنا ہے، بندھا ہوا انسان، اسی سے اسرا ہے، خاندانی بندھن کے اندر جو بندھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ایک اسرا ہے، ایک خاندان ہے۔ اسی سے اسیر ہے کہ جو قید ہے، بندھا ہوا ہے، پابند ہے، کہیں جا نہیں سکتا اپنی آزاد مرضی سے، نظر بند ہے کہیں گھر میں یا کسی جیل میں قید ہے۔ تو یہ جو اسر یہاں پر لفظ ہے، اسر، یہ ہے بمانی عبد، عبد وہی ہے کہ جو بندھا ہوا ہے، پابند ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ مثل المومن کا مثل الفرس فی عقیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو تو بہرحال اللہ کے احکام کے کھوٹے سے بندھے رہنا ہے۔ تو اسرائیل، ایل اللہ کے لیے ہے، اور یہ عبداللہ، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا ہوا خطاب ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے اس وقت جب کہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کے انتقال کا وقت آیا؟ یہاں موت سے مراد بعین ہی موت جو آخری عمل ہے وہ نہیں ہے، بلکہ مقدمات موت، جبکہ ایک ایسا وقت انسان پر آ جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب روانگی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پہلے ہی سے آثار جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ پچھلی نشست میں آپ کو بتایا، حضور نے حجۃ الوداع ہی میں متعدد مواقع پر اس طرح کی بات کہی ہے، خذوا عنی مناسککم فانی مقبوس، اور خطبہ شروع کیا ہے تو توجہ سے میری بات سنو، گمان ہے کہ شاید دوبارہ اس جگہ پر ملاقات نہ ہو۔ تو یہ گویا کہ آثار تھے۔ اس کے بعد غالباً کل 80 دن ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات دنیاوی کے۔ بہرحال یہ موت کے جب آثار شروع ہوئے تو حضرت یعقوب نے اب جمع کیا اپنے بیٹوں کو، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ کہا انہوں نے اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے
کس کو پوجو گے میرے بعد، یعنی میرے انتقال کے بعد؟ ذرا پورے یہ در حقیقت سوال جو ہے، سوال اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی اس کے لیے کوئی یعنی جواب درکار ہے، بلکہ تاکید کے لیے۔ جواب تو معلوم تھا، اسرائیل حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ نصیحت کا انداز ہے، کمٹمنٹ کروا لینا، بات کو پختہ کروا لینا، قول و قرار حاصل کر لینا جاتے ہوئے اس دنیا سے۔ ما تعبدون من بعدی، کس کو پوجو گے، کس کی بندگی کرو گے، کس کی اطاعت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ پھر نوٹ کیجئے یہاں حضرت اسماعیل کے نام کو جس طریقے سے حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے مابین جیسے کہ موتی جو ہے پرو دیا جائے کہ یہ جو تمہارے اجداد ہیں، یہ ایک امت ہے، اگلی آیت میں آ جائے گا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم پوجیں گے آپ کے الہ کو، آپ کا رب، آپ کا معبود، جس کی آپ پرستش کرتے رہے، جس کی آپ بندگی کرتے رہے، وہ الہ آبائے کا، اور آپ کے آبا کا الہ، ان کا معبود۔ الہ کون ہے اور وہ آبا کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے دادا ابراہیم، آپ کے تایا اسماعیل، آپ کے والد اسحاق، آپ کے ان تینوں بزرگوں کے جو رب ہے ایک ہی رب ہے، الہم واحدہ، اور یہ کوئی تین رب نہیں ہے، یہ دو رب نہیں ہے، یہ ایک ہی رب ہے، الہم واحدہ، ایک ہی الہ، ایک ہی معبود، ایک ہی رب، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے اسلام، اسی کی اطاعت، اسی کی فرما برداری، اس کا عہد کرتے ہیں، ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہاں پر در حقیقت جب اسم کی شکل میں آیا، مسلمون اسم فاعل ہے، تو اسم فاعل میں تاکید زیادہ ہوتی ہے، فعل میں اتنی تاکید نہیں۔ نحن لہو مسلمون، ہم یقیناً پورے عزم کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، ہم فاعل جو ہوتا ہے وہ ارادے کے ساتھ فعل کر رہا ہوتا ہے، پورے عزم اور ارادے کے ساتھ ہم اسی کی بندگی کریں گے، اسی کی اطاعت کریں گے، عبادت بھی اسی کی ہوگی، اطاعت بھی اسی کی ہوگی۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی، یعنی اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ ایک جماعت ہے۔ تم نے دو جماعتیں بنا لیا، تم نے اسماعیل کو درمیان سے خارج کر دیا، تم نے اپنی تاریخ ہی سے اس کو نکال باہر کیا، تم نے اس کے سارے آثار اپنی کتاب میں سے کھرچ دینے کی کوشش کی، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا چور کے پیر نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں وہ آثار باقی رہ گئے ہیں کہ جن سے اب بھی اگر کوئی واقعتاً متلاشی حق ہے تو حق تک پہنچ جائے گا، لیکن یہ کہ تم نے تو اپنی حد تک کوشش کی ہے کہ اس کے کوئی آثار تورات میں باقی نہ رہے، لیکن اصل میں تو یہ جماعت ایک ہے، الہم واحدہ کو پوجنے والی جماعت۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت، ایک گروہ، ایک امت۔ امت کا لفظ بنا ہے اما یا امو سے، اما یا امو قصد کرنا، ارادہ کرنا، اسی لیے راستے کو امام کہا گیا، اس لیے کہ انسان اسی کی پیروی کر رہا ہے، جیسے کہ فالو کر رہا ہے، یو آر فالوئنگ دی پاتھ، اسی طریقے سے وہ امام ہے، نماز کا امام ہے کہ جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں، تابعداری کر رہے ہیں، اس کے کوشن پر آپ موو کر رہے ہیں، وہ اللہ اکبر کہتا ہے، آپ رکوع میں جاتے ہیں۔ تو یہ امت وہ ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں، قوم اور شے ہے، امت اور شے ہے۔ تلک امت، ان کا مقصد ایک، ان کا ہدف ایک، ان کا نسب العین ایک، ان کا رب ایک، ان کا معبود ایک۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ اس جماعت نے، اس گروہ نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ یہ ہے اصل میں بہت، چونکہ یہ آیت دوبارہ بھی آئے گی اسی رکوع کے اختتام پر، اور بہت اہم ہے کہ یہ جو تمہارا تصور ہے کہ چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہو یا یعقوب کی اولاد ہو اس لیے تم بخشے بخشائے ہو، یا کسی اور کا یہ خیال ہو جائے چونکہ تم محمد کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نام لیوا ہو لہذا بخشے بخشائے ہو، یہ تمہارے تصورات غلط ہیں۔ انہوں نے جو کمایا اپنے لیے کمایا، ان کا اجر و ثواب ان کے لیے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تم کہتے ہو پجرم سلطان بود، ٹھیک ہے تمہارا باپ سلطان تھا تو راچے، تمہیں کیا، تم یہ دیکھو تم کیا ہو، جوتیاں پٹخار رہے ہو، اب پجرم سلطان بود کے اوپر جو ہے اسی کے نشے کے اندر پڑے رہو گے تو کچھ حاصل نہیں۔ دنیا جو ہے تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کرے گی کہ پجرم سلطان بود تمہارا باپ سلطان تھا، وہ تو یہ دیکھے گی تم کیا ہو۔ اسی طرح معاملہ جو ہے دین کا ہے، تقویٰ کا ہے، اطاعت کا ہے، عبادت کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مراتب کا ہے، مدارج کا ہے، مناسب کا ہے، وہ تو عمل پر ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے،
تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے لائے ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، قرآن مجید نے جس طرح واضح طور پر اس کو یہ ساری جڑ کاٹ دی ہے کہ یہ تعلقات، یہ نسبتیں، یہ ساری کی ساری دنیا کے اندر ہیں، اور جو اس سے فائدہ اٹھائے ابراہیم کی پیروی کرو، ابراہیم کی نسل میں ہو، ذریت ابراہیم میں سے ہو، پیروی کرو، امت محمد میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ لیکن یہ کہ آگے تو چل کر اپنا عمل، اپنا ایمان، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور بلا من اسلم وجہہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دونوں طرف کا معاملہ بالکل واضح ہے۔